آئی پی پی کیا کر رہی ہے کشمیر میں ابھی تک شاید یہ واضح نہیں ہوا، بٹ لیٹس سی آنے والے دنوں میں یہی ہمیں جی بی میں بھی اچانک ہی تبدیل شدہ صورتحال نظر آئی تھی۔ گفتگو کا آغاز حماد حسن صاحب آپ سے کرتی ہوں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے کشمیر میں کبھی آپ نے اس سے پہلے دیکھا تھا؟ اور کیا یہ اب سوال یہ ہو رہا ہے، میں محسن نقوی والی ایپیسوڈ پہ بعد میں جاؤں گی، کہ جو کچھ ہو رہا ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان، کیا آپ کو لگتا ہے یہ ریفلیکٹ کرے گا وفاق میں؟ بہت شکریہ نادیہ۔ دیکھیں، آپ نے پوچھا کہ کیا یہ پہلے ہوا ہے، ہمیشہ ہوا ہے، 60s میں فاطمہ جناح کے ساتھ ہوا تھا؟ نہیں، میں پرٹیکولرلی سوری بات کر رہی ہوں آزاد کشمیر کے الیکشن کو لے کر جو صورتحال بنی ہے۔ آزاد کشمیر میں بھی ہوا ہے، لیکن اس وقت تو ڈائنامکس الگ تھے، اس وقت اتنی تیز کمیونیکیشن نہیں تھی، سوشل میڈیا نہیں تھا، یہ معاملات نہیں تھے، اتحادی بھی تو نہیں تھے۔ ورنہ نہیں، ایک منٹ آپ مجھے بولنے دیں۔ سردار قیوم کو کیا ذوالفقار علی بھٹو نے جیل میں نہیں ڈالا تھا جو ان کا مخالف تھا؟ ہوا تھا نا۔ اسی طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے تھے، اب بھی ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، ہمارا سسٹم جب تک ہمارا الیکٹرل سسٹم کمزور ہے تو یہ معاملات ہوتے رہیں گے۔ کوئی بھی الیکشن آپ مجھے پورے پاکستان کی تاریخ میں ایک بھی ایسا الیکشن دکھائیں جس میں دھاندلی اور ریگنگ کے الزامات نہ لگے ہوں، تو پھر کشمیر میں کیسے نہیں لگیں گے؟ پھر بلاول جو کہہ رہا ہے وہ تو ماضی کا تسلسل ہے، ان کے خلاف بھی کہا گیا نا۔ یعنی ابھی جو جی بی میں الیکشن ہوا تو اس وقت تو بلاول بھٹو بالکل نہیں بولے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا یا ان کو جو لیول پلینگ فیلڈ نہیں فراہم ہو رہی تھی، اور پھر اسی کنٹینیوٹی میں انہوں نے کشمیر الیکشن کا بائیکاٹ بھی کیا۔ بلاول کو چند سیٹوں پہ جو 13 سیٹیں ہیں اور ٹوٹل ووٹ بھی 14 لاکھ ہے، کوئی بڑا الیکشن بھی نہیں تھا، 14 لاکھ ووٹ، 3 ڈسٹرکٹ اور چھوٹا سا الیکشن تھا میرپور کا، اس پہ تو وہ اتنے غصے میں ہیں، اتنے اشتعال میں ہیں، لیکن وہ اس پہ اشتعال میں نہیں آئے کہ جی بی میں لیول پلینگ فیلڈ کیوں فراہم نہیں ہوا۔ کیا پیپلز پارٹی کی روایت یہ، وہ اس پر غصہ نہیں ہوئے کہ بھائی کشمیر میں آخر کیا حالت؟ معاملہ یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ ہماری جو سیاست ہے حماد حسن صاحب یا شیخ اپنی ہے، جب اپنے اوپر بات آتی ہے تو پھر یاد آ جاتا ہے۔ نہیں تو ہم اسی لیے بیٹھے ہیں نا، ہم اسی لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اس کی نشاندہی کریں گے کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ اسد کی طرف ذرا میں جاتی ہوں۔ اسد، یہ بتائے گا، میں جو سوال حماد حسن سے، جو میرے سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ کیا یہ ریفلیکٹ کرے گا، ڈو یو تھنک سو، جو وفاق میں ان کا اتحاد ہے اس پر؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو نادیہ، ان انتخابات کی اہمیت کیا ہے؟ ان انتخابات کی کیا امپورٹنس ہے کہ جہاں پر سسٹم کولیپس کر چکا ہے، اور اس سسٹم کے تحت چلنے والا الیکشن کمیشن بھی ظاہر ہے پھر کولیپس کر گیا ہوگا۔ اگر سسٹم ہی کولیپس کر گیا تو پھر الیکشن کمیشن بھی کولیپس ہی کر گیا ہوگا نا۔ الیکشن کمیشن کولیپس کر چکا ہے، انتخابات ہو رہے ہیں، اور ایسے موقع پر ہو رہے ہیں کہ جب کشمیر جل رہا ہے، سارا کشمیر بند پڑا ہے، نہ بازار کھلے ہیں، نہ دکانیں کھلی ہیں، نہ عام معمولات زندگی جو ہے وہ معمول کے مطابق ہو رہے ہیں۔ مرد تو مرد، خواتین سڑکوں پر نکلی ہوئی ہیں، احتجاج کر رہی ہیں، سڑکیں بند کر رہی ہیں۔ ایسے میں الیکشن ہو رہا ہے اور مرحلہ وار کرانا پڑ رہا ہے الیکشن۔ ریفلیکٹ کرے گا وفاق میں؟ سوری بات کاٹ رہی ہوں۔ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ جو بھی کچھ یعنی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان کوئی دراڑیں اس الیکشن کی وجہ سے نہیں پڑنے جا رہی۔ اس کے لیے اور بہت سارا مواد موجود ہے۔ اگر دراڑیں پڑنی ہیں تو اس کے لیے اور بہت کچھ آنے والے دنوں میں بہت مسئلہ ہوگا، لیکن الیکشن کے نتائج میرا خیال ہے ان دونوں کے تعلقات پر اثر انداز نہیں ہوں گے۔ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این وفاق میں سیم پیج پر ہی بیٹھی رہے گی انٹل انلیس کہ ان کے لیے ماحول سازگار ہے، حالات سازگار ہیں۔ لیکن آپ کو لگتا ہے حالات سازگار ہیں؟ وفاق میں حالات سازگار نہیں رہتے۔ وہی میں بات کر رہی تھی۔ خرم امید روکڑی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سر۔ سر، اب یہ جو کشمیر کا الیکشن ہے، جو تمام صورتحال بنی میں اسی کی کنٹینیوٹی، جو حماد حسن صاحب نے بھی بات کی، اسد نے بھی بات کی، کہ یہ جو حالات ہیں یہ ریفلیکٹ نہیں کریں گے، ایسے اتحاد چلتا رہے گا۔ لیکن اب دوسری طرف اس کے حصے میں آتے ہیں جو محسن نقوی صاحب نے گفتگو کی، اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے اس طرف کے انڈورسمنٹ بھی ہو گئی۔ اب گڈ گورننس بھی ملک میں نہیں ہے، سسٹم بھی کولیپس کر چکا ہے، اور صوبے بھی بننے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ مل کر اس کا مقابلہ کریں گے یا آپ کو یہ اتحاد تتر بتر ہوتا نظر آ رہا ہے؟ اب کیونکہ محسن نقوی اس وزیر داخلہ بھی ہے، ایک بہت بڑی سیٹ ہے، اب اگر یہ فالس علام ہے یا فیک علام ہے، اگر ہیں دونوں چیزیں ہیں، کئی تو ہم 4 سال سے تو اکثر ڈرایا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک کرنا ہے، لیکن اگر ٹھیک نہیں ہو رہا
اور ایک چیز یہ ہے کہ کیا یہ بھی ایک دھمکی تھی؟ اگر یہ دھمکی ہے تو پھر اس کے بعد پولیٹیکل حالات خراب ہوں گے، اس چیز کا فائدہ اگر دھمکی تھی تو Yes. خراب ہوں گے، اگر دھمکی نہیں تھی تو اگر دھمکی نہیں ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ آپ واقعی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. میں وہ ایک یاد آ گئی، آج راستے میں میرے ذہن میں تھا، آپ جب یہ سوال کریں گی تو میاں شہباز شریف نے ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان ایک بڑی سٹارٹ میں بات کی تھی، ہمیں ڈیپ سرجری کی ضرورت ہے. تو یہ بات تو ایز اے سٹنگ پرائم منسٹر کے ہم سن چکے ہیں، اور ہمیں حوصلہ ہوا تھا کہ ایک مین آدمی ایک ٹھیک بات کر رہا ہے. اب آ جاتے ہیں محسن نقوی پہ. محسن نقوی نے جو کچھ کہا، کیا وہ غلط کہا؟ باتیں ٹھیک ہیں، انداز کہنے کا یا ہو سکتا ہے اس کے اوپر آبجیکشنز آ سکتی ہیں، بہت ساری اور آبجیکشنز ہیں، لیکن جتنی باتیں کی گئی ہیں باتیں تو ٹھیک ہیں، حالات تو ہمارے ہیں ایسے. اچھا اب وہ کہیں کہ سسٹم کولیپس کر گیا، نو بی ہی از پارٹ آف دیٹ سسٹم. ایگزیکٹلی میں یہی ابھی کہنے تو چاہ he رہی is تھی، part of that ناٹ system. اونلی پارٹ، یہ انٹیریئر منسٹری He ہے is one of the most important responsible person as well. ٹرولی سیڈ. سیکنڈلی جن نیشنل ایکشن پلان کی بات کی گئی ہے اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں بھی کی گئی، تو یہ سوال خواجہ آصف صاحب نے اٹھایا ہے نا جو آ رہا ہے ابھی شروع ہو گیا نا، کہ وہ تو آپ نے کرنا تھا. خواجہ صاحب نے کہہ دیا، رانا صاحب آ گئے، نثار کھوڑو صاحب آ گئے، اب پیپلز پارٹی والے علیحدہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب یعنی اب یہ جو چیز ہے یہ ایک نئے صورت کے اندر چلی گئی ہے، ایک نیا کیوس. اگر یہ نیا کیوس ہے اور یہ کیوس پچھلے کیوس کو بڑھاتا ہے پھر واقعی خطرناک بات ہے. لیکن اگر آپ حل کی طرف آتے ہیں، آپ نے اگر حل کی طرف آنا ہے تو ان سٹیک ہولڈرز کو آپ کو ساتھ ملا کے حل کی طرف آنا پڑے گا. آنا تو ہے، چیزیں تو نہیں ٹھیک، آنا ہے یا ان کو لانا ہے؟ اب لایا جاتا ہے، ہمیشہ لایا جاتا ہے، لیکن فار اے گڈ پرپز اگر آپ لے کے آتے ہیں اور آپ کی انٹینشن 100% نہیں تو 90% ٹھیک ہے اور آپ ملک کا فائدہ کر دیتے ہیں اس لانے میں، لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں. لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. حماد حسن صاحب، یہ اب جس دمادم مست قلندر کی ذکر کر رہے ہیں یا ایک پریڈکشن کر رہے ہیں محسن نقوی صاحب کے بیان کو لے کر، اس کے بعد سب سے اصل جو تھی میرا خیال ہے گڈ گورننس کا بھی معاملہ چلے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو نئے انتظامی یونٹ بنانے والی بات ہے، اب اگر یہ دمادم مست قلندر ہے، مل کے ہوگا الگ الگ ہوگا. پیپلز پارٹی نے کہا جی وہ استعفیٰ دے دیں، نثار کھوڑو صاحب نے کہا، پی ایم ایل این کے وزراء تو بات کر رہے ہیں لیکن وہ بات نہیں کر رہے کہ ابھی کوئی ایسی بات کریں کہ جی مستقبل کیا ہے. نواز شریف صاحب جواب طلبی کر لیں اگر ایسے ہی ہے تو. دیکھیں ضروری تو نہیں کہ ہم اسپیسیفک بس اس کی مخالفت کرنی ہے، اس کے حق میں بولنا ہے. یعنی ہم تو صحافت کرتے ہیں، اگر فیڈریٹنگ یونٹ کی بات ہو رہی ہے ٹھیک بات ہے، اس کی حمایت کی جائے گی. بھائی پوری دنیا میں سسٹم تبدیل ہوتے ہیں، ریفارمز ہوتے ہیں. انڈیا نے ہمارے ان کے پاس ہے نا پنجاب، انہوں نے اس پنجاب کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا؟ کیا ہم نے کیا؟ یعنی جہاں پر آپ کا اٹک ہے اس صوبے میں آپ کا رحیم یار خان بھی ہے. خیبر پختونخوا میں جہاں انتہائی شمال میں کنڑ سے بھی اوپر آپ کا چترال ہے، وہاں جنوبی پنجاب سے ملتا ٹانگ بھی اسی صوبے کا حصہ ہے. 43% بلوچستان جو ہے وہ ایک ہی صوبہ ہے اور شورش بھی برپا ہے، مشکل صورتحال کا سامنا بھی ہے، انتظامی طور پر بھی بہت سے مسائل اور چیلنجز ہیں. کیوں چینج نہ کرے؟ فیڈریٹنگ یونٹ بننے چاہیے. یہ ایک دانائی پر مبنی فیصلہ ہے، اس کی مخالفت میں کم از کم اپنے طور پر نہیں کروں گا. اب سیاسی قوتیں، بھائی وہ کہتے ہیں کہ سندھ کو تقسیم نہ کرے. سندھ میں آپ نے کتنا ڈیلیور کیا ہے؟ ہم جاتے ہیں نا تھر میں، روکلی صاحب آتے جاتے ہیں، جائیں تھر میں اور دوسرے علاقوں میں دیکھ لیں. آپ 1970 سے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طویل عرصے تک آپ نے حکمرانی کی، آپ سے ڈیلیوری کا حساب بھی لینا چاہیے. اس کے بعد آپ کو سوال اٹھا دینا چاہیے کہ آپ نے ڈیلیور کتنا کیا. یہ سوال کون لے گا؟ ایک بات. دوسری بات، پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے، پاپولیشن بھی بہت زیادہ ہے، 12.5 کروڑ کے قریب. بھائی 12.5 کروڑ کا یونٹ ہوتا ہی کہیں دنیا میں؟ ہوتا ہی کہیں؟ مجھے دکھائے نا. اتنا بلوچستان 43%، سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر پر پھیلا ہوا دشت در دشت اور پہاڑ در پہاڑ صوبہ ہے. انتظامی طور پر بھی مسائل ہیں، سیپریٹسٹ بھی ہیں، ٹیررسٹ بھی ہیں. آپ اس کو کیوں تقسیم نہ کریں؟ ایک بات، سیاسی قوتوں کی ریزرویشنز جو ہیں، سیاسی قوتوں کو ریزرویشنز کے کا حق حاصل ہے، ہونی چاہیے، لیکن ان بنیادوں پہ ہونی چاہیے کہ بھائی آپ بتا دیں
کہ یہاں پر انتظامی مسائل پر آپ نے کتنا کنٹرول پایا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے وسائل کی تقسیم کیا مساویانہ انداز سے کیے, اس کو بھی دیکھنا ٹھیک ہے. چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.